اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ آپ کی بےحد فرمائش پر، آپ کے بےحد اصرار پر میں سورۃ اخلاص کا نقش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک روایت میں موجود ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف سے کہ لوح محفوظ پر سورۃ اخلاص اس ترتیب سے لکھی ہوئی ہے جس طرح میں اس میں آپ کو نقش میں دکھاؤں گا۔ نقش کے اوپر والی لائن آپ نے پہلے لکھنی ہے، پھر دوسرے 8 خانے ادھر سے بنیں گے، 8 خانے ادھر سے بنیں گے، ٹوٹل یہ 64 خانوں کا نقش بنے گا۔ سورۃ اخلاص اس میں لکھی جائے گی اور لوح محفوظ پر اسی ترتیب سے سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت میں موجود ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں سورۃ اخلاص کے لکھے ہونے کے۔ میں آپ کو چند اس کے فائدے بتاؤں گا کہ ہم اس سے کس طرح فائدہ حاصل کرتے ہیں سورۃ اخلاص سے۔ اگر یہ لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر ایسے بندے کو پلایا جائے جس کے پیٹ میں شدید درد ہو تو اس کا پیٹ کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک پہلا فائدہ ہے۔ بے شمار فائدے لکھنے کا بتا رہا ہوں۔ یہ سورت جو میں آپ کو آخر میں اس کی ترتیب بتاؤں گا کس ترتیب سے لکھنی ہے سورۃ اخلاص، اس کا نقش کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ زعفران سے لکھ کے، عرق گلاب سے۔ نمبر 2، یہ لکھ کر مسجد کے صحن کے بیچ میں اگر اس کو دفن کر دیں، اس کا نقش لکھیں۔ نیچے کوئی ایسا بندہ یا ایسی بندی، ایسا شخص جو آپ کے گھر کا بندہ ہے، گم ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کدھر ہے، تو یہ نقش لکھیں سورۃ اخلاص کا۔ نیچے اس بندے کا اور اس بندی کا نام لکھیں اور اس کی والدہ کا نام لکھیں۔ کسی بھی مسجد کے صحن کے درمیان میں اس نقش کو آپ دبا دیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اس بندے کا، غائب شدہ جو بندہ ہوتا ہے، اس کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے۔ زندہ ہوگا تو بھی پتہ چلے جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر نہیں ہوگا تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے بہترین جو ہم اس سے روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ نقش لکھ کر ایسے بندے کو بازو میں باندھے جس کو بخار ہو، تو انشاءاللہ العزیز 2 پہر کے اندر 2 پار گزرتے ہیں کہ اس کا بخار ٹوٹ جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اس کے بازو میں، سیدھے بازو میں زعفران سے، عرق گلاب سے لکھ کے باندھ دیں۔ کالے مارکر سے بھی لکھ کے باندھ سکتے ہیں۔ پینے والے نقش لازمی طور پہ عرق گلاب سے ہم لکھتے ہیں، اور باندھنے والے بھلے آپ سبز پین سے لکھیں، کالے سے لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھا، کوئی ایسا شخص جو دیوانہ ہو، مجنوں ہو، پاگل ہو گیا ہو، تو یہ نقش لکھ کر اس کے گلے میں باندھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا جنون اور پاگل پن جاتا رہے گا۔ پانچواں، کسی بندے کے اوپر آپ کو شک ہو کہ اس کو دیو کا، جن کا، آسیب کا عمل دخل ہے، اس بندے کے اندر حاضرات آ جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا جنون آ جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، تو یہ لکھ کر نقش اس کے گلے میں ڈال دیں یا بازو میں ڈال دیں تو شفائے کاملہ ہوتی ہے۔ چھٹا، اس کو اگر کوئی آپ کی ایسی خواہش ہے، شادی کی ہے، کسی خاص جگہ پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہاں سے آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، یہ میں آپ کو مجرب اس کے جو فائدے ہم روزمرہ زندگی میں اٹھاتے ہیں سورۃ اخلاص کے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نقش کے۔ اس نقش کو لکھ کے نیچے نام اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ کے
قرآن مجید کھول کے کسی بھی جگہ آپ اس کو آپ رکھ دیں، کسی بھی جگہ، تو انشاءاللہ العزیز یہ 30 دن سے پہلے پہلے آپ کی اللہ کریم یہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو لکھ کے آپ اپنا نام لکھ کے اور اپنی جو آپ کی حاجت ہے اللہ کریم کے ہاں سے، جو جائز آپ کی حاجت ہے، کہیں باہر جانے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ہے، یا شادی ہونے کی ہے، یا کسی کو پانے کی آپ کی حاجت ہے، آرزو ہے، تو یہ نقش جو بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ کے آخر میں، اس کی ترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اوپر والی لائن لکھنی ہے، پھر دوسرے نمبر والی، پھر تیسرے نمبر والی، ایسے 8 لائنیں ترتیب سے لکھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ایسے یہاں رک جاتی ہے وہ، میں آپ کو نقش ابھی اس ویلاگ کے آخر میں دکھاؤں گا۔ تو وہ آپ لکھ کر، اگر اس کو اپنی خواہش لکھ کر نیچے اپنا نام لکھ کر اس کو بہتے دریا میں 3 دن ڈال دیں گے تو بھی آپ کی جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک کے کرم سے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ خدا نخواستہ کسی کو مائیگرین کا درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، یہ بالکل تیر بہدف لگتی ہے۔ اگر سر میں درد ہے، آدھے سر میں درد ہے، تو اس کو کالے مارکر سے لکھ کے، کسی چیز سے لکھ کے آپ ایسے ماتھے کے اوپر اس کاغذ کو چپکا دیں، آپ دیکھیں گے کہ چند لمحوں میں آپ کے سر کا درد انشاءاللہ العزیز جاتا رہے گا۔ 8واں فائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ 9واں فائدہ یہ ہے، شرف آفتاب میں یا مشتری کے ساتھ میں لکھ کر اس کو کسی میٹھی چیز میں اس کو پانی گھول کر پلیٹ پہ لکھ لیں۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ سے ناراض ہو، آپ سے نہیں بول رہا ہو، آپ سے ہر وقت خفا خفا رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے خود ہی بولے، خود ہی صلح کر لیں، تو اس کو زعفران سے پلیٹ پہ لکھ لیں۔ اس کے اوپر آپ کھیر بنا کے، چاولوں والی کھیر بنا لیں، حلوہ بنا لیں، سیویاں بنا لیں، اسی پلیٹ کے اوپر آپ یہ ڈال دیں، تو وہ لکھائی ساری اس میں چلی جائے گی۔ جس کو بھی کھلائیں گے، وہ اگر آپ کا جائز بات ہوگی، جس کو بھی کھلائیں گے وہ دیوانہ ہوگا، آپ کے بغیر چین نہیں پائے گا، چاہے آپ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، کوئی بھی ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے چند مجرب فائدے بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کے نقش لکھنے کے۔ اگر لکھ کر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، دشمن نے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کی دل آزاری کر رہا ہے، تو یہ نقش جیسے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ترتیب سے لکھیں، نیچے اس دشمن کا نام لکھیں، اس کی ماں کا یا باپ کا نام لکھیں، کسی بھی پرانی قبر کے اندر اس تعویذ کو آپ دبا دیں، آپ دیکھیں گے اس دشمن اپنی میں پڑ جائے گا، اپنی میں پڑ جائے گا، آپ کا اس کو یہ دھیان ہی جاتا رہے گا، اللہ پاک اس کو اپنی میں اتنا مصروف کریں گے کہ وہ آپ کے بارے میں برا سوچنا بھی چھوڑ دے گا۔ اس کا 11واں فائدہ جو ہم اٹھاتے ہیں، کوئی ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ابھی جلدی بولنا نہیں پا رہے، جلدی نہیں بول رہے، بڑی عمر کے 2.5 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی بولنا نہیں شروع کر رہا، تو یہ آپ پلیٹ کے اوپر یہ لکھیں، یہ نقش ہے، یہ نقش کی ترتیب جو ہے، اسی نقش کو آپ زعفران سے پلیٹ کے اوپر لکھ کے اس پلیٹ کے اندر آپ چاول ڈالیں، میٹھے سفید پکا کر ڈال دیں، وہ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر وہ چاول آپ کوشش کریں کہ دیوار پہ رکھیں کہ اس کو کوے کھائیں، تھوڑا سا کوے کھائیں، لالیاں کھا لیں، پھر آپ وہ اپنے بچے کو تھوڑے سے 1-2 چمچ وہ کھلا لیں۔ یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ جو بچے نہیں بولتے، دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، تو 11واں اس کا ہم یہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور 12واں یہ ہے کہ کسی قسم کا درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو وہ یہ نقش لکھ کے اپنے پاس رکھے، صرف اس کو دیکھتا رہے گا، 15 منٹ کے اندر اس کا درد جاتا رہے گا۔ یہ کرشمہ ہے اس فیض علوم قرآنی کے اس نقش کا، نقش سورۃ اخلاص کا، قل هو اللہ کا۔ 13واں اس کا فائدہ ہم کیا رکھتے ہیں،
یہی نقش بنا کے زعفران سے اور عرق گلاب سے لکھ کے اس کو اپنے بازو میں رکھیں، گلے میں رکھیں، اور جہاں آپ کی روزی ہے، رزق ہے، جہاں کاروبار ہے، وہاں شیشے کی رکھیں، میز کے اوپر شیشہ ہے، شیشے کے نیچے رکھیں، تو آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ الحمد شریف اور سورۃ اخلاص، یہ صرف دونوں صورتیں اللہ پاک کی تعریف میں ہیں۔ اللہ پاک کی تعریف اللہ پاک کو بہت پسند ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت رد نہیں ہوگی۔ الحمد شریف بھی اللہ پاک کی تعریف ہے اسی سے، اور یہ قل هو اللہ بھی اللہ پاک کی تعریف ہے۔ 14واں اس کا یہ فائدہ ہے کہ کسی آپ مہم پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ کاروبار کرنا شروع چاہ رہے ہیں، تو اس کا ورد کرتے رہیں، روزانہ اس کا ورد کریں۔ کوئی بھی مہم ہے، کوئی بھی مقصد ہے، بزنس کے لیے کہیں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے 3-4 لائنوں والی، اس کو پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی سورۃ اخلاص سے۔ اور یہ جو لکھ کے اپنے پاس رکھنے والے ہیں، جس کے پاس یہ رہے گا اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے۔ تو اور اس کا جو فائدہ ہے، جو ہم میں سے بندے وفات پا جاتے ہیں، بہر موت برحق ہے، سب کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو کاغذ کے اوپر لکھ کر کفن کے اندر آپ اس کو رکھ دیں گے، تو منکر نکیر اور قبر کا عذاب بھی آسان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ کوئی ایسی عورت جس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا، یا ایسا شوہر ہے وہ سمجھتا ہے اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی، تو لکھ کے اس کو کاغذ پہ پلیٹ کے اوپر لکھے یا کاغذ پہ لکھ کے دھو کے اپنی بیوی کو پلائے۔ ایسی مثالی محبت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر چین سے نہیں رکھتے اللہ پاک کے حکم سے۔ اور جس بندے کے پاس یہ لکھی ہوئی سورۃ اخلاص بازو میں ہوگی، گلے میں ہوگی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان سے وہ جائے گا اس دنیا سے۔ اور 21واں فائدہ لکھ کر، اس کا 21واں فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ کر پلیٹ کو پانی سے دھو کر جو بندہ پیتا رہے گا، وہ شیطان کی شیطان گیری سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا۔ اور یہ بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہرن کی کھال کے اوپر لکھ کے آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے رزق والی جگہ رکھیں، اس تجوری میں اندر رزق کی کمی نہیں ہوتی، رزق کی آتا رہتا ہے، رزق کی بڑھتا رہتا ہے۔ ہرن کی کھال کے اوپر اسی نقش کو آپ بنا کے لکھیں گے تو یہ آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے مہربان ہو، آپ سے محبت سے بات کرے، تو اس کو لکھ کر، اس کا نام لکھ کر نیچے اسی نقش کو اپنے بازو پہ باندھیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ سے مہربان رہے گا، محبت سے رکھے گا۔ اور جو شخص اس نقش کو اپنے پاس رکھے گا وہ تمام جنات، آصف، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور لوگ اس کے دوست رہیں گے۔ اب میں آپ کو اس نقش کی صورت دکھا رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ یہ نقش آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے پہلے اوپر والی لائن لکھنی ہے، پھر نیچے والی اسی ترتیب سے نیچے پورے، یہ 64 کھانے کا نقش ہے، اور آپ نے ایسے ہی بنانا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت بنائیں، کوشش کریں صبح کا وقت ہو یا کوشش کریں آپ کا عشاء کے بعد کا وقت ہو، دوپہر کے وقت، زور کے وقت، کوئی بھی یہ رزق والا اچھا کام نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کو میں نے چند اس کے فائدے بتائے سورۃ اخلاص کے نقش کے، آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت میں موجود ہے کہ لوح محفوظ پر یہ نقش اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی بھی اس سارے میرے بارے میں بات پوچھنی ہو تو میرے بات پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے ہر سوال کے جواب دینے کا پابند ہوں۔ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہو 0342240821۔
اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔